شان محمد. سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادت کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں نماز کے تذکرے کا آغاز ہوا تھا. نماز ایک مکمل عبادت ہے جس میں عبودیت کی تمام خصوصیات شامل ہیں. اس سے بہتر عبادت کا تصور اقوام عالم میں پہلے بھی نہیں تھا اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں آج بھی نہیں ہے. عبادت کی، بندگی کی، تذلل اور انفعال کی، خدا کی بارگاہ میں حاضری کی جتنی بھی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں سب نماز کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگ حالت قیام میں عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ حد رکوع تک جھکتے ہیں، کچھ لوگ صرف سجدے میں گرے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گیان دھیان کے لیے تشہد کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دست بدعا ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عبادت ہمیں عطا فرمائی اس میں یہ ساری ادائیں شامل کر دی گئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج النبی کی مقدس شب میں فرشتوں کو مختلف آسمانوں میں مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا. قلب رسول میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ کاش میرے امتی ان تمام طریقوں سے عبادت کر سکتے. فرشتوں کے ان تمام طریقہ عبادت کو نماز میں شامل فرما دیا گیا. یہ تو نماز کی ظاہری کیفیت ہے، لیکن جہاں تک نماز کی باطنی کیفیات کا تعلق ہے، انسانی ذہن و فکر اور قلب و نظر کو جتنی برکتیں، جتنی وسعتیں، جتنی عظمتیں نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اس سے مکمل خلوت ہو، تنہائی ہو، کوئی دوسرا اس سے راز و نیاز میں مخل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارا معبود ہی نہیں، ہمارا مقصود حقیقی بھی ہے، ہمارا مطلوب حقیقی بھی ہے اور ہمارا محبوب حقیقی بھی ہے. عبادت کا ایک گوشہ بڑا لطیف اور حساس گوشہ ہے کہ بندہ اپنے معبود سے محبت بھی کرتا ہے، اور جسے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے مکمل طور پہ تبتل کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ایسی تنہائی، ایسی یکسوئی کہ دوسرا اس میں کوئی خلل انداز نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ بندہ جب حالت نماز میں کسی اور طرف دیکھتا ہے تو مشیت گویا ارشاد فرما رہی ہوتی کہ یہ بندے، کیا تو نے مجھ سے زیادہ بہتر کسی کو دیکھا ہے کہ اس طرف متوجہ ہو گئے. بندے کی ذرا سی بھی توجہ کسی اور طرف ہو جائے تو یہ ابدیت کے مزاج پر بار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو خلل واقع ہوتا ہے اور وہ گزرنا انتہائی گناہ کا سبب بنتا ہے. تبتل کے بارے میں قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے مقدس نام کو یاد کرو اور پوری دنیا سے کٹ کر کے صرف اس کے ہو رہو. جب یاد الہی میں مصروف ہو، جب ذکر میں مصروف ہو،
جب نماز میں مصروف ہو، جب مناجات میں مصروف ہو، جب گریوزاری میں مصروف ہو، جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حال دل کو پیش کر رہے ہو، تو اس وقت تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں کوئی اور نہ آنے پائے۔ یہ تبتل کا وہ مفہوم ہے جس کا مطالبہ قرآن عظیم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز میں مؤدب ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے کھڑا ہونا تمام باطنی آداب کے ساتھ، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ نماز کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اپنے اللہ کے لیے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جملہ باطنی آداب کو، باطنی کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ